बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। पीर हक खतीब और शुफ वाली सरकार की जाली और झूठी करामात को बेनकाब करने के हवाले से हमने एक वीडियो आपसे शेयर की और आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने उस वीडियो पर हमें बहुत सराहा, हमारी बहुत हौसला अफजाई की कि हम इस फितने को बेनकाब करने के लिए अपना काम जारी रखें। उस वीडियो में हमने आपको दिखाया कि किस तरह से जालसाजी के जरिए पीर हक खतीब और शुफ वाली सरकार एक प्लांटेड मरीजा के मुंह से लोहे की कीलें, सुइयां और गोलियां बरामद करते हैं। और हमने उस वीडियो में एक प्लांटेड मरीज के मुंह से उनसे ज्यादा कीलें, उनसे ज्यादा सुइयां और उनसे ज्यादा गोलियां बरामद करके दिखाई। उसके बाद ज़ाहिर पाकिस्तान के अवाम ने तो इस वीडियो को बहुत सराहा, लेकिन उनके जो चंद चेले हैं उनकी जानिब से कुछ चीजें सामने आई जिनका मैं आज जवाब दूंगा। और मेरे दोस्त, मेरे भाई एंकर अवैस रब्बानी की जानिब से भी एक पेशकश सामने आई। उन्होंने कहा कि वो 14 फरवरी की तारीख मुकर्रर करते हैं और वो ये चाहते हैं कि मैं और पीर हक खतीब बलावड़ा शरीफ में मिलें और आमने सामने ये तमाम तर चीज़ें इन पर डिस्कशन करें। तो मेरी भी यही ख्वाहिश है कि मैं बलावड़ा शरीफ जाऊं, उनका वो जो नाम निहाद आस्ताना है, और पीर हक खतीब के सामने खड़े होकर एक एक करके उनकी तमाम तर झूठी करामात का पर्दा चाक करूं, ताकि पाकिस्तान के अवाम को अंदाजा हो कि किस तरह से औलियाए कराम के नाम को बदनाम किया जा रहा है, किस तरह से तरीकत को बदनाम किया जा रहा है, किस तरह से इस मुल्क की खानकाहों और इस मुल्क की दरगाहों को बदनाम किया जा रहा है। उनकी इज्जत पर बहुत बड़ा सवालिया निशान है। और पीर हक खतीब के चेले जो ये कहते फिर रहे हैं कि जी आपने औलियाए कराम के हवाले से सवालिया निशान उठाया, हरगिज नहीं। मेरी ये लड़ाई औलियाए कराम की हुर्मत के लिए है, मेरी ये लड़ाई तसव्वुफ के लिए है, मेरी ये लड़ाई इस मुल्क की खानकाहों और दरगाहों की इज्जत के लिए है। मैं ये चाहता हूं कि इस मुल्क में तरीकत का जो एहतराम है वो कायम रहे और इस तरह के ढोंगियों से, इस तरह के शोबदेबाजों से हम तरीकत को दूर कर सके। और मुझे उम्मीद है कि इस मुल्क की मजहबी शख्सियात इस मिशन में, इस कॉज में मेरा साथ देंगी। अवैस रब्बानी साहब ने जो पेशकश की कि हम 14 फरवरी को बलावड़ा शरीफ जाएं, मैं बिल्कुल तैयार हूं बलावड़ा शरीफ जाने के लिए। जो इनका अड्डा है, मैं तो उसे आस्ताना भी नहीं कहना चाहता, पीर हक खतीब साहब का, और वहां जाकर उनके सामने लाइव मैं उनके तमाम तर ढोंग बेनकाब करने के लिए तैयार हूं। तो मैं अवैस रब्बानी साहब या उनके अलावा कोई भी शख्स इस तरह का किरदार अदा करना चाहे एआनत का, मैं उनको वेलकम करता हूं। और मैं ऑन रिकॉर्ड इस बात का ऐलान करता हूं कि 14 फरवरी हो या कोई भी तारीख मुतय्यन की जाए, मुकर्रर की जाए, मैं अपनी टीम के हमरा पीर हक खतीब और शुफ वाली सरकार को बेनकाब करने के लिए बलावड़ा शरीफ जाने के लिए तैयार हूं। मैं ये बात रिकॉर्ड पर कह रहा हूं, लेकिन उस सूरत में कि जब उनकी जानिब से भी एक वीडियो पैगाम आ जाए कि वो हमसे मुलाकात के लिए तैयार है। मेरी जान की मुझे कोई परवाह नहीं है, मैं हाजिर हूं। वहां मुलाकात से पहले भी वो और उनके चेले जो करना चाहें, वहां भी मेरे साथ जो करना चाहें, मैं उसके लिए हाजिर हूं। लेकिन बहरहाल एक अश्योरिटी जरूर दी जाए, वो ये कि मेरी टीम, मेरा क्रू और वो तमाम अफराद जो ये ट्रिक परफॉर्म करेंगे उनके सामने, उनकी जान को कोई खतरा नहीं होगा। दूसरी बात यह कि जो कुछ भी होगा वो लाइव होगा। हम अपनी DSNGs, अपने लाइव स्ट्रीमिंग के प्लेटफॉर्म को यूटिलाइज करेंगे। जो कुछ किया जाएगा वो बराह रास्त पाकिस्तान की पूरी कौम देखेगी। वो चाहे तो अपने लाइव प्लेटफॉर्म को भी मुतहर्रिक कर सकते हैं, लेकिन कोई भी चीज बगैर कैमरा के नहीं होगी। तो मैं बलावड़ा शरीफ जाने के लिए तैयार हूं, अपनी आमादगी का इजहार करता हूं। कोई भी वक्त मुकर्रर किया जाए, कोई भी तारीख मुकर्रर की जाए, मैं पाकिस्तान के लोगों के लिए, पाकिस्तान में तसव्वुफ के लिए, औलियाए कराम के एहतराम और इज्जत के लिए, इस मुल्क की खानकाहों और दरगाहों के एहतराम को बचाने के लिए, इस शख्स का सामना करने के लिए, उन्हें झुठलाने के लिए तैयार हूं। उनके सामने हम तमाम तर ट्रिक करेंगे और जब तक ये मामला नहीं होता तब तक एक एक करके हम उनके ट्रिक्स को बेनकाब करते रहेंगे। चाहे वो आंख से लोहे की जंजीर निकालने का ट्रिक हो, चाहे वो मुंह से छुरी निकालने का ट्रिक हो, चाहे वो लोहे की गोलियां और कीलें बरामद करने का ट्रिक हो, चाहे वो किसी जख्म से जंजीर निकालने का ट्रिक हो। तो इंशाअल्लाह अज़ीज अगले हफ्ते आप एक और वीडियो देखेंगे जिसमें हम आंख से लोहे की जंजीर, लोहे की
چین برآمد کریں گے انسانی آنکھ سے، جو کہ پیر حق خطیب صاحب نے بھی کیا، لیکن وہ ایک ڈھونگ تھا، اسے وہ کرامت کہتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ یہ کرتب ہے، یہ آنکھوں کا ایک دھوکہ ہے، اور یہی دھوکہ ہم ان کے سامنے جا کر پرفارم کرنے کے لیے تیار بھی ہیں، تاکہ پوری دنیا کو یہ اندازہ ہو سکے کہ پیر حق خطیب صاحب اولیاء کرام کے نام پر، تصوف کے نام پر، دین کے نام پر، مذہب کے نام پر اپنی دکانداری کو فروغ دے رہے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ ایسے ہر دکاندار کی حوصلہ شکنی کی جائے۔ پیر حق خطیب کے چیلوں کی جانب سے پہلی ویڈیو پر جو رد عمل آیا، اس میں ان کا یہ کہنا تھا کہ جناب وہ تو کسی سے کوئی معاوضہ نہیں لیتے ان تمام تر کرامات کا، یعنی ان تمام تر کرتبوں کا وہ کوئی معاوضہ نہیں لیتے، جو کہ بالکل حقیقت کے برعکس بات ہے۔ ہم نے گزشتہ روز ایک پروگرام ریکارڈ کیا لاہور کے لبرٹی چوک پر، جہاں عوام الناس کو ہم نے مدعو کیا تھا کہ جو آئے جو چاہے اپنی بات کر سکتا ہو، اور وہاں بہت سارے لوگ جو بلاوڑا شریف جا چکے تھے انہوں نے اس بات کا اظہار کیا کہ کیسے ان کو وہاں لوٹا جاتا ہے، اور اگر اس بات کو ٹھیک تسلیم بھی کر لیا جائے تو چلیے ہم یہاں پر بھی پوچھتے ہیں اور پیر حق خطیب صاحب کے سامنے جا کر بھی پوچھیں گے کہ وہ جو زرق برق لباس پہنتے ہیں، وہ جو قیمتی ترین پوشاکیں زیب تن کرتے ہیں، وہ جو بہترین جیولری انہوں نے پہن رکھی ہوتی ہے، وہ جن عالی شان گاڑیوں میں سفر کرتے ہیں، وہ جو عالی شان طرز زندگی گزار رہے ہیں، اس کے لیے پیسے کہاں سے آتے ہیں، ان کا ذریعہ آمدن کیا ہے، اس پر وہ کتنا ٹیکس دیتے ہیں، اسے انہوں نے ڈکلیئر کر رکھا ہے یا نہیں، ان کے اثاثے آن ریکارڈ کتنے ہیں وہ تو بتائیں نہ بتائیں، لیکن میں یہ جھلک دیکھیے ان کی ایک پراپرٹی کی ڈیٹیل میرے پاس ہے۔ لیکن انشاءاللہ العزیز جب ہم یہ آگ سے زنجیر نکالنے والی ویڈیو آپ تک پہنچا چکے ہوں گے تو اس کے بعد پیر حق خطیب صاحب کے اثاثوں کے حوالے سے بھی ہم آپ کو بتائیں گے کہ وہ کن کن چیزوں کے مالک ہیں، وہ کس کس طرح سے عالی شان زندگی گزار رہے ہیں، کون کون سی گاڑیاں ان کے زیر استعمال ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ کسی سے کچھ لیتے نہیں، تو پھر اپنا ذریعہ آمدن بتا دیں، وہ بتا دیں کہ وہ یہ سارا عالی شان طرز زندگی کس طرح سے مینٹین کیے ہوئے ہیں۔ ان کے چیلوں کی جانب سے ایک اور اعتراض کیا گیا، وہ یہ کہ جناب بہت سارے لوگ ہیں جن کو وہاں شفا ملتی ہے، یعنی اس نقطے پر کہ منہ سے وہ کیلیں، سوئیاں اور گولیاں کیسے برآمد ہوتی ہیں، اس کو مکمل طور پر اس پر بات ہی نہیں کی جا رہی کسی کی جانب سے، اس لیے کہ وہ جانتے ہیں کہ یہ جھوٹ ہے، اور جھوٹ رنگے ہاتھوں پوری قوم کے سامنے پکڑا گیا ہے۔ وہ بس یہ کہتے ہیں کہ جی بہت سارے لوگوں کو وہاں سے شفا بھی ملتی ہے۔ تو ہم نے کل ہی سریام کا پروگرام ریکارڈ کیا، جو کہ انشاءاللہ ہفتے کی شام 7 بجے نشر ہوگا لبرٹی چوک میں۔ ہم نے بالکل دعوت عام دی لوگوں کو کہ وہ آئیں اور بات کریں۔ وہاں کئی لوگوں نے ہمیں بتایا کہ وہ خود، ان کے رشتہ دار، ان کے اہل محلہ یا ان کے قریبی لوگ بلاوڑا شریف گئے اور انہیں وہاں سے کسی طرح کی کوئی شفا نہیں ملی، اور اس پر بہت ڈیبیٹ ہو سکتی ہے۔ دنیا بھر میں 7-8 ارب انسان ہیں، مختلف مذاہب سے ان کا تعلق ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات انہیں مرض بھی دیتی ہے، اس کی شفا بھی دیتی ہے، تو ظاہر ہے وہ تمام دنیا کے لوگوں کو شفا، اور اللہ تعالیٰ کی ذات قرآن حکیم میں فرماتی بھی ہے کہ وہ جسے مرض دیتا ہے اسے شفا بھی عطا کرتا ہے، تو ظاہر اللہ تعالیٰ کی ذات شفا دینے والی ہے۔ سو یہ اس پر ایک لمبی ڈیبیٹ ہو سکتی ہے، کیونکہ پلانٹڈ لوگ وہاں کھڑے ہو کر یہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں شفا ملی ہے۔ تو میں اگین اویس ربانی صاحب سے بھی کہتا ہوں، اور کوئی اور اینکر بھی میرے ساتھ چاہے، بلکہ میں چاہوں گا کہ پیر حق خطیب آئیں، ہم پاکستان کے کسی مصروف اور معروف چوراہے کا انتخاب کرتے ہیں، اور وہاں ہم کہتے ہیں کہ جی آئیے، جو پیر حق خطیب صاحب کے پاس لوگ جا چکے ہیں وہ جانتے ہیں کتنے لوگوں کو وہاں پہ شفا ملی ہے، تو یہ بھانڈا بھی بے نقاب ہو جائے گا، یہ بھانڈا بھی پھوٹ جائے گا انشاءاللہ۔ پھر سہارا لیا جا رہا ہے کچھ تصویروں کا مختلف شخصیات کے ساتھ کہ جناب یہ تصویر اس بات کی گواہی ہے، اس بات کی شہادت ہے کہ پیر حق خطیب صاحب سچے اور حق کی پیر ہے۔ میں حیران ہوں اس بات پر، ان لوگوں کی عقل پر ماتم کرنے کا دل چاہتا ہے کہ کسی کے ساتھ بھی تصویر کا یہ مطلب کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ بطور پیر آپ کی تائید کرتا ہے۔ میرے ساتھ روزانہ سینکڑوں ہزاروں لوگ تصویریں بناتے ہیں، لیکن میں نہیں جانتا کہ ان میں سے کون قاتل ہے، ان میں سے کون لٹیرا ہے، ان میں سے کون چور ہے، کون ڈاکو ہے۔ اسی طرح سے ظاہر ہے آپ جب مذہب کا نام استعمال کرتے ہیں، جب آپ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت کا نام لیتے ہیں، تو یقیناً لوگ آپ سے عقیدت کا اظہار کرتے ہیں۔ جب آپ اولیاء کرام کی بات کرتے ہیں، جب آپ طریقت اور تصوف کی بات کرتے ہیں، تو ظاہر ہے لوگ آپ کی طرف مائل ہوتے ہیں۔ وہ نہیں جانتے آپ کی حقیقت، وہ نہیں جانتے کہ آپ کس طرح سے فراڈ کر رہے ہیں، کس طرح سے اپنی دکانداری چمکائے ہوئے ہیں دین، مذہب اور طریقت کے نام پر۔ تو یہ میں نے بتایا ہے، میں بتاؤں گا انشاءاللہ، اور میں بتاتا رہوں گا اس قوم کو، کیونکہ یہ معاملہ ایک مقبول عام معاملہ ہے۔ تو مجھے لگتا ہے کہ اس کو اس کے منطقی انجام تک پہنچا کے ہم ضعیف الاعتقادی کو، اس طرح کی نوسر بازی کو، اس طرح کی جالسازی کو، اس طرح کے دھوکوں کو منطقی انجام تک پہنچا سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ العزیز میں اس معاملے کو اس کے انجام تک پہنچائے بغیر
اب دم نہیں لوں گا. آپ سے وعدہ کہ اگر اویس ربانی ہو یا ان کے علاوہ کوئی اور دوست، میں بلاوڑہ شریف جانے کے لیے تیار ہوں، بشرط یہ کہ پیر حق خطیب صاحب کی جانب سے ایک آن ریکارڈ ویڈیو آ جائے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ہم وہاں جائیں، اور وہ میرے کرو اور ٹیم کی حفاظت کا ذمہ بھی لیں. اپنی حفاظت کا ذمہ میں اللہ تعالیٰ کی ذات پر چھوڑتا ہوں. اس کے علاوہ یہ کہ سب کچھ لائیو ہوگا اور براہ راست ہوگا. تو جب تک یہ معاملہ طے نہیں ہوتا انشاءاللہ العزیز، تب تک میں اگلے ہفتے آپ کو آنکھ سے زنجیر نکالنے والا ان کا کرتب بے نقاب کر کے دکھاؤں گا آن ریکارڈ. ان کی زمینوں اور جائیدادوں کے بارے میں آپ کو تفصیلات بتاؤں گا، ان کے طرز زندگی کے بارے میں، ان کا جو عالی شان طرز رہائش ہے وہ کس طرح سے مینٹین کیے ہوئے ہیں اگر وہ کسی سے کچھ نہیں لیتے، اور اگر نہیں لیتے تو اپنا ذریعہ آمدن بتائیں. یہ بات اور یہ سوال ہم ان کے سامنے بھی انشاءاللہ العزیز جا کر کریں گے. تو آپ سب کی دعاؤں سے، آپ سب کی سپورٹ سے انشاءاللہ العزیز پیر حق خطیب عرف شف شف والی سرکار کی حقیقت آپ تک پہنچانے کا سلسلہ جاری رہے گا، تا وقت یہ کہ ہم ان کے سامنے نہ چلے جائیں، ہم ان کے سامنے تمام تر سوال نہ رکھیں، اور ہم ان کے سامنے ان کے تمام تر ٹرک، ان کی یہ شعبدے بازیاں بے نقاب نہ کر دیں. دعا کیجیے گا میرے لیے، میری ٹیم کے لیے. اللہ تعالیٰ آپ کا بھی حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.